اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وعاشروہن بالمعروف، سورۃ النساء، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کی وصیت فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ جامع ترمذی میں ارشاد ہے۔ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت میں اپنے ساتھ کی بشارت عطا فرمائی جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملاتے ہوئے فرمایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی پرورش کو جنت میں داخل ہونے کا سبب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کی ایک بیٹی ہو اور اسے زندہ دفن بھی نہ کرے اور اس کی تذلیل بھی نہ کرے، اپنے بیٹے کی کو اس پر فوقیت بھی نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار قرار دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ اس کے قدموں میں جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے احترام میں اپنی چادر بچھائی اور بہت دیر تک ان کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ان کی ذمہ داریوں کے مطابق صفات عطا فرمائی ہیں۔ مرد اور عورت کے دائرۂ عمل میں فرق ہے۔ مرد اپنے گھرانے کی کفالت اور معاشی ضروریات کا بوجھ اٹھاتا ہے، جبکہ عورت گھر بساتی ہے، آباد کرتی ہے اور اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ مرد اگر میدان میں جا کر جہاد کرتا ہے تو عورت اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں مجاہد یا مجاہدہ بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کا اجر ان کے مزاج کے مطابق کام میں رکھ دیا ہے۔ عہد نبوت میں خواتین مختلف شعبوں میں مختلف خدمات سر انجام دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ خواتین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سیکھنے کی وجہ سے ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین سے ملاقات فرماتے اور انہیں تعلیم دیتے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواتین کا احترام کریں۔ خواتین پر آوازیں کسنے، گھور کر دیکھنے، ان کا مذاق اڑانے، خواتین کے تعلیمی اداروں کے باہر غیر ضروری ٹہلنے اور ان کے راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کریں۔ عوامی مقامات پر شرم و حیا اور تہذیب کا اخلاقی مظاہرہ کریں۔ ملازمت پیشہ خواتین کا زیادہ احترام اس لیے بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ خواتین کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا۔ تو محترم ناظرین، اب آپ کے سامنے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں عورت کا احترام کے بارے میں بیان کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، آمین۔